اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والوں سے مراد تو وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اعتراض کے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے، یا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر ہجرت کر کے کیوں آئے تھے۔ یا پوچھنے والوں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے یا ان کے بھائیوں کے قصہ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس واقعے میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور عبرت ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین احب الی ابینا ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، منا بنسبت ہمارے، ونحن عصبہ اور جب کہ ہم زیادہ قوت والے ہیں۔ عصبہ کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 آدمیوں کی جماعت کو، یعنی ہم زیادہ ہیں، ہم 10 ہیں، وہ 2 ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے، ہم زیادہ یعقوب علیہ السلام کے کام آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہمارے والد کی محبت کم ہے، جبکہ ہمارے جو دوسرے 2 بھائی ہیں یوسف اور بنیامین ان کے ساتھ ہمارے والد کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے ایک الگ قبیلہ بنا، تو یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ آگے 12 قبیلے بنے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں الگ ماں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی شادی لیہ بنت لیان سے ہوئی تھی، لیہ بنت لیان۔ جب یہ فوت ہوئیں تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی دوسری بہن راحیل جس کا نام تھا اس سے شادی کی۔ تو جو پہلی بیوی تھی لیہ، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اور جو ان کی بہن تھی راحیل جن سے بعد میں شادی ہوئی ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، اور بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بیوی راحیل بھی فوت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی دوسری بہن سے شادی کی، یعنی 3 بہنوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح اور شادی کی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے وہ بنیامین تھے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ باپ شریک بھائی تھے، ماں شریک بھائی نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے حسد کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صریح گمراہی میں ہیں، لیکن اس گمراہی سے دین کی گمراہی مراد نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے دین کی گمراہی مراد لیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کو کوئی گمراہ کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں گمراہی سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہمارے والد محترم ہمارے درمیان جو ہیں انصاف اور عدل نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ محبت کم ہے اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ تب بھی محبت جو ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اولاد میں سے بعض کے ساتھ زیادہ محبت ہو اور بعض سے کم ہو۔ حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی بیشی کرے تو اس پر تو مواخذہ ہے، لیکن تب بھی محبت اگر کسی کے ساتھ زیادہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
تو یہاں پر انہوں نے یہ جو کہا کہ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، تو کھلی گمراہی سے مراد یہاں دینی گمراہی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے ساتھ برابر محبت نہیں کرتے۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد کی محبت ہمارے ساتھ بھی اسی طرح زیادہ ہو جائے جس طرح ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے، یا ان سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے بعض بھائیوں نے مشورہ دیا کہ اقتلوا یوسفا، کہ یوسف کو مار ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ملک میں پھینک دو، یعنی اس جگہ سے اس کو نکال دو، جلا وطن کر دو، کسی اور دوسری جگہ پر اس کو پھینکاؤ۔ یخلو لکم، تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، یعنی جب یوسف علیہ السلام رہیں گے نہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے والد کی محبت آپ کے ساتھ ہی زیادہ ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں آپ نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعد میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت آپ کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان کو قتل کر دو گے یا کسی دوسری زمین میں پھینک آؤ گے تو بعد میں اپنے باپ سے معذرت کر لینا، تو اس طرح آپ قوماً صالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، اب وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ ان 10 بھائیوں میں سے سب سے بڑا، جس کا نام تھا یہودا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے، اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ قتل مت کرو اور نہ ہی اس کو کسی زمین میں پھینکو، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، ہاں اگر کرنا ہی ہے تو اس کو کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلے والے اس کو اٹھا لیں گے۔ یلتقط، لقیط اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گری پڑی ہو راستے میں، جو بغیر طلب کے انسان کو مل جائے، تو یعنی وہ کنویں میں جب ہم اس کو پھینکیں گے کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، وہ پانی لینے وہاں جائیں گے تو وہ اس کو اٹھا کر ساتھ لے چلے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے، یعنی اگر کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو، قتل نہ کرو۔ تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کی ہو کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے کھیلنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے آپ ہمارے اوپر یوسف پر اعتبار نہیں کرتے اور اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، اس کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، غدن، آئندہ کل، یرتع، وہ خوب کھائے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اس کے نگہبان ہوں گے۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے، ان تذهبوا به، کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، کہ وہ تمہارے ساتھ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے کہ ان یأکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تو وہاں پر بھیڑیے کثرت سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا تھا، شاید اسی خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو بھیجا تو کہیں بھیڑیا یہ اس کو نہ کھا لے۔ اور وہ خواب یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پر 10 بھیڑیے ہیں، اور اسی پہاڑی کے دامن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو وہ بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانے کے لیے یا مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ان ہی بھیڑیوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ان 10 بھیڑیوں سے مراد وہ 10 بھائی تھے، جن میں سے جس بھیڑیے نے حفاظت کی اس سے مراد وہ یہودا بھائی ہے سب سے بڑا، کہ جس نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف کو مارو مت بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دو۔ اور پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیر زمین چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈر تھا
کہ کہیں یہ خواب سچا ہی نہ ہو جائے اور بھیڑیے اس کو کھا نہ لیں۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا لے جب کہ ہم جماعت ہیں، عصبۃ ہم 10 ہیں، ہماری طاقت ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انا اذا لخاسرون، ہم تو نقصان میں ہوئے، ہم سب کچھ گنوا بیٹھے، ہمارا تو بہت نقصان ہوگا کہ ہم 10 ہونے کے باوجود یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به، پھر جب اس کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ساتھ لے کر چلے تو ایک بھائی نے ان کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، راستے میں جا کر اس نے ان کو کندھے سے اتار دیا۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، نابالغ تھے، وہ خود اتنا تیز چل نہیں سکتے تھے، تو ان کے بھائی ان سے آگے نکل گئے۔ تو انہوں نے پھر دوسرے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے اٹھا لو، اس نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آخر وہی بھائی جو سب سے بڑا تھا، یہودا، اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ وہ باقیوں کی بنسبت نرم دل تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ باقیوں کی بنسبت اس کی پھر بھی محبت تھی۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جس طرف وہ جا رہے تھے کھیلنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، اور کنواں بھی ایسا ہے کہ جس میں جھاڑیاں نکل آئی ہیں، وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، گمنام کنواں ہے، اور وہاں پر سانپ اور بچھو وغیرہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کرنا ہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دو، اگر کسی سانپ نے ان کو ڈس لیا اور وہ مر گئے تو پھر بھی آپ بری الذمہ ہو کہ آپ نے تو ان کو قتل نہیں کیا ہوگا اور آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر زندہ بچ گئے تو کوئی قافلے والا ان کو اٹھا کر لے جائے گا اور پھر بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے والد کی محبت آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ آپ ان کو جتاؤ گے ان کا یہ کام، انہوں نے یہ جو کرتوت کیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کو بتاؤ گے۔ اور آپ نے قصص النبیین میں پڑھ لیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ان کو خزانے کا نگہبان بنایا گیا تو وہ بھائی جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر ان کو بتا بھی دیا تھا بعد میں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آپ کو نہیں جانیں گے۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کنویں میں پھینکنے کے بعد بتایا ہو یا بعد میں، لیکن یہ جو وحی تھی یہ وحی نبوت نہیں تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس وقت نابالغ تھے، اور وحی کا جو زمانہ ہے نبوت کا وہ 40 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے۔ یہاں وحی سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات القاء کر دی، ڈال دی، جس کو الہام کہا جاتا ہے، اور الہام غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس کو بھی وہی کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی، تو وحی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کا یہ کام ان کو جتائیں گے اور وہ آپ کو جانیں گے بھی نہیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ واپس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے والد کے پاس اندھیرے میں آئے۔ عشاء کا مطلب ہے اندھیرے کا وقت، اسی وجہ سے نماز عشاء کو بھی عشاء کہا جاتا ہے کہ وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ یبکون، روتے ہوئے۔ اب وہ چیختے چلاتے ہوئے گھر واپس لوٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب آواز آئی رونے کی تو وہ باہر نکلے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کسی بھیڑیے نے آپ کی بکریوں پر حملہ کر دیا ہے اور یوسف نظر نہیں آ رہا، یوسف کہاں ہے؟ تو انہوں نے وہی اپنا مکر و فریب کیا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، ہم دوڑنے لگے
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا پر، قمیص پر جھوٹا لہو لگا کر لے آئے۔ اب اس قمیص کے ساتھ جو لہو اور خون لگا ہوا تھا، اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی وہ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ اب جب بھیڑیا اگرچہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھاتا تو سب سے پہلے تو وہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا، اب کرتا صحیح سلامت ہے لیکن اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ ان کا اپنی طرف سے بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہی نفس نے، اپنے جی نے ایک بات بنا ڈالی ہے۔ فصبر جمیل، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، علی ما تصفون، اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینک لیا تو ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس کو کچھ نہ کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، تو وہ کچھ دن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کھانا بھی لے کر آتا تھا۔ ایک دن 2 دن جب وہ کھانا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تو تیسرے دن وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ ایک شخص جو قافلے سے آگے آگے جو جا رہا ہو قافلے کے انتظام کے لیے، اس کو وارد کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اس شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی لے آؤ۔ فَأَدْلَا دَلْوَا، جب اس نے اپنا ڈول پھینکا، لٹکایا کنویں میں پانی کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ جب اس نے ڈول نکالا تو پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکا ہے، کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا جس کا نام تھا مالک، یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، یعنی اب اس کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھپا لینا چاہیے، یہ ہمارے کام آئے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ تو جب تیسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کھانا لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں تو یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ اب اس نے تلاش شروع کی تو وہ قافلہ نزدیک ہی تھا، وہ قافلے والوں تک پہنچ گیا۔ جب اس نے تلاشی لی یا انہوں نے خود بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامان سے برآمد ہوئے، تو کہنے لگا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور بھاگ کر یہاں آیا ہے، تو آپ نے ہمارے غلام کو کیوں چھپایا ہے؟ تو وہ قافلے والے بھی ڈر گئے کہ اگر ہم اب یہاں کوئی بات کریں گے تو ہمیں چور سمجھا جائے گا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا ارادہ کر لیا کہ چلو اگر آپ کا غلام ہے تو اس کو ہمارے اوپر فروخت کر لو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو چند گنتی کے سکوں کے بدلے فروخت کر دیا۔ ناقص، دراہم بثمن بخس دراہم معدودہ، چند ناقص درہموں کے سکوں کے بدلے ان کے بھائیوں نے ان کو فروخت کر لیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان سے بیزار تھے، یعنی ان کو تو قیمت سے کوئی تعلق نہیں تھا، قیمت میں کوئی رغبت نہیں تھی، وہ تو مقصد یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے کہیں چلے جائیں، غائب ہو جائیں، ہمارے والد سے دور ہو جائیں، تاکہ ہمارے والد کی محبت ہمارے ساتھ خالص ہو جائے، ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے چند ناقص سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں پر فروخت کر دیا۔ باقی قصہ انشاءاللہ آگے چل رہے، پھر وہ آئندہ سبق میں۔